अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम। आज हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर दर्रा दमखेल से आए हुए ये इन मुजाहिरीन को रोका गया है और ये हम फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद की तारीख में देख रहे हैं कि दर्रा दमखेल से 200 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद भी इन लोगों को जो अपना हक मांग रहे हैं, जिनके कोयले के कानों पर फर्द वाहिद का कब्जा है, और बावजूद इसके कि ये लोग पिछले 2 महीनों से दर्रा दमखेल में धरना दे रहे हैं लेकिन वहाँ इनकी सुनवाई नहीं हुई, ये अब इस्लामाबाद आए हैं। और इस्लामाबाद में हैरत की बात है कि इनको डी चौक या प्रेस क्लब तक आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अली वज़ीर MNA साउथ वज़ीरिस्तान से, वो भी यहाँ पर हमदर्दी के लिए आए हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ हज़ारों की तादाद में जो मुजाहिरीन हैं उनको इस्लामाबाद जाने की इजाज़त नहीं है और यह आज खुले आसमान तले यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, पश्तूनों के मसाइल तो और भी बेशुमार हैं, ये दर्रा दमखेल से लोगों का काफ़िले की सूरत में आना, पश्तूनों के मसाइल कब हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज ये पश्तून हज़ारों की तादाद में दर्रा दमखेल से आए अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने, अपने हकूक़ मांगने आए हैं यहाँ फेडरेशन से। माजी में आपने देखा यहाँ पर धरने हुए हैं, यहाँ पर एहतजाज हुए हैं, यहाँ पर डी चौक पे जो है जिस किस्म का सर्कस रचाया गया था वो सबके सामने था। आज पश्तूनों के साथ ये जुल्म रवा किया जा रहा है कि आज उनको इस्लामाबाद एंटर होने से बंद किया जा रहा है। आप बताइए कि पास कौन सा असला है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पे ये अपने एहतजाज रिकॉर्ड करने डी चौक जाएंगे, प्रेस क्लब के बाहर जाएंगे ताकि मरकज़ जो है, चाहे वफाक जो है, इनकी आवाज़ सुने। इनको अपनी आवाज़ उठाने नहीं दे रहे। ये अपने हकूक़ के लिए जो पिछले 3 साल से इनके ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया है, इनकी कोयले की कानों पे कब्ज़ा किया गया है, आज खैबर पख्तूनख्वा ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। अगर आपके गैस के वसाइल हों, अगर आपके पानी के वसाइल हों, आपके कोयले के वसाइल हों, जिस वसाइल की आप बात करें उस पर माफिया आ चुकी है और कब्ज़ा कर चुकी है। हमें हमेशा कहा जाता था अपने हकूक़ के लिए। इमरान खान साहब जब डी चौक पे धरना देते थे, सिविल नाफरमानी की कॉल देते थे, सब कुछ करते थे और कहते थे। कल एक वज़ीर साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आज मुझे जवाब दें, आज वो शर्मिंदा नहीं हो रहे कि ये पश्तून लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये इस्लामाबाद में जाके अपने एहतजाज निकाल से। आज उन वफाकी वज़ीर जो पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पश्तून वफाकी वज़ीरों पे जो है उनके लिए शर्म की बायस है कि आज आपकी पश्तून लावारिस यहाँ पर खड़े हैं, अपने हकूक़ मांग रहे हैं। कोई चीज़ नहीं करे। पश्तून दहशतगर्द नहीं है। पश्तूनों को जब आप अफ़गानिस्तान में लड़ते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, रूस के ख़िलाफ़, तो आपको पश्तून उस वक्त बहुत अच्छा लगता है कि आप बंदूक उठाए और उनके खिलाफ लड़े। लेकिन जब पश्तून अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे तो आपको पश्तून दहशतगर्द नज़र आता है, पश्तून आपको कातिल नज़र आता है। आज ये खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके शाना बशाना है और इंशाल्लाह हम हर मोड़ पे इनके साथ खड़ेंगे और इनके हकूक़ की जंग लड़ेंगे। लेकिन कुंडी साहब, बेशक आपकी अपनी सियासी एक जमात है, आपकी अपनी सोच है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 5 साल हुकूमत कर चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 साल अब हैं, तो पिछले 7 साल में अगर मसाइल हल नहीं हो रहे तो क्या इसका वाहिद रास्ता ये है कि हम यहाँ इस्लामाबाद पर दावा बोल दें? मतलब क्या कोई आईनी तरीके से, कोई शराफत से ये मामला हल नहीं होते? देखिए, शराफत से अगर होते तो ये पिछले 3 साल से ये लोग न रुल रहे होते, आज इस्लामाबाद ना आते। उनके हाल जब आपके गवर्नर बत्ते लें, जब आपके वफाकी वज़रा बत्ते लें, वहाँ की कोहाट की इंतज़ामिया बत्ते लें, वहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक सबको जो है वो बत्ते मिल रहे हों, तो वो क्यों इनके मसाइल हल करेंगे? उनको तो ये ख्याल नहीं था कि इस्लामाबाद जाएंगे। आज मैं इमरान खान से कहता हूँ, किधर आपकी मदीने की रियासत? मदीने की रियासत में ये है कि आपकी आवाम रुल रही है, सड़कों पर खड़ी है, अपने हकूक़ की वो करिए, और आपके गवर्नर बैठे हैं वहाँ पर जो है 500 कैनाल के बंगले में और वहाँ पर बत्ते ले रहे हैं। ये आपकी हुकूमत है। मैं आज अपने स्टेब्लिशमेंट में कहूँगा, कहाँ गए आप लोगों की जो है वो कह रहे थे कि हम लोगों को हकूक़, आज जो है फाटा मर्ज हो चुका है। आज फाटा जो है KPK का हिस्सा है। आज आप फाटा के जिस ज़िले में जाएंगे, जिस उसमें जाएंगे, वहाँ पर ज़मीनों के तनाज़ात हैं, क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं? ये एक प्री प्लान्ड तरीका है फाटा के अवाम को एक दूसरे के साथ लड़ाने का, ताकि वो बंदूकें उठाएं और एक दूसरे को मारे। ये हमें बताया जाता है इस्लामाबाद में शिया सुन्नी फसाद, कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं है। ये एक प्री प्लान्ड तरीका है फाटा मर्जर को नाकाम करने के लिए, फाटा के लोगों को, कौमों को आपस में लड़ाने के लिए, ताकि वो सूबे और इस्लामाबाद से अपने हकूक़ न मांगे। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। अली वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, कर के गैस का प्रॉब्लम हो, कुरम एजेंसी में 2 फरीक लड़ रहे हों, चमन बॉर्डर का इशू हो, तो PTM और ख़ुसूसी तौर पर आप और मोहसिन दावड़ असेंबली के फ्लोर पर ये उठाते हैं। आपके लिए ये पश्तूनों के मसले कम नहीं हो रहे, ज़्यादा हो रहे हैं। आज दर्रा दमखेल से जो लोग आए हुए हैं वो भी यही रोना रो रहे हैं। आप किस किस का रोना रोएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इनाम भाई, मसला ये है कि पश्तून जो एक तवील जंग से गुज़र चुका है और उनके मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप देखें ख़ुसूसन फिर अब आज ये दर्रा दमखेल से जो लोग आए हुए अखरवाल, इनके कोयले का मसला है।
تو یہ پاکستان سے اور صوبہ خیبر پختونخوا سے یا وفاق سے اس لیے نہیں آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ جو پاکستانی ریاست کے حوالے سے جو ان کے مرج ہونے کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے تھے وہ اس حوالے سے یہاں پہ ان سے نہیں آئے ہوئے. وہ یہاں پہ آئے ہوئے اس لیے کہ جو کوئلہ ہے کئی سالوں سے جو یہ لوگ ان کو لوڈنگ کر رہے تھے، لیکن جب خیبر پختونخوا کی حکومت آ گئی تو اس اثر سے لوڈنگ پہ پابندی لگی. ضلعی انتظامیہ کا ان کے ساتھ 10 نکاتی ایجنڈا بھی موجود ہیں جو 2017 میں کیا تھا، جو 18 میں کیا گیا تھا. ان کے ساتھ میں 17 میں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے اور نہ کرنے دے رہے ہیں. باقاعدہ یہ لوگ اس چیز کے آج کی حقیقت کو جان چکے کہ صوبائی حکومت، ضلعی انتظامیہ، پھر باقاعدہ انہوں نے نام لیے ان منسٹروں کے، گورنر کے اور ضلعی انتظامیہ کے اور یہاں وفاقی منسٹروں کے نام لیے کہ وہ اس چیزوں کو بالکل کھلے عام اس کی جو اس میں شرکت داری ہے وہ واضح ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ حکومت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ان حکومت کے پیچھے جو لوگ ہیں جو یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، فاٹا جو ایکس فاٹا کے لوگوں کو آپس میں جیسے کنڈی صاحب نے کہا لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے مرض کے حوالے سے بھی. لیکن اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو وہ حقوق نہیں دے سکتے جو انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا. اگر آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے 100 اس کا وعدہ کیا تھا، 100 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا، آج اس نے 16 ارب وہ بھی نہیں دیے پورے، 6 ارب بھی نہیں دیے پورے. اس طرح اگر آپ دوسرے ان کے ساتھ نوکریوں کے وعدے کیے تھے، ان کے ساتھ صوبے میں شمولیت کے حوالے سے وفاق میں ان کے حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن آج وہ ایک ہی صوبہ کہہ رہے کہ اگر ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں باقی کی تو ان صوبے نہیں کر سکتے. اس طرح چمن بارڈر کے حوالے سے دیکھیں، چمن بارڈر جو صوبہ بلوچستان کے جتنی لوگ ہیں وہاں کی آبادی ہے ان کا دار و مدار چمن بارڈر کے حوالے سے، لیکن ان کو بند کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ یہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں. وہ جو وہاں پہ گوادر میں یا کہیں پہ پی سی ہوٹل میں جو حملے کر کے یا دوسرے وہ کہاں سے آتے؟ علی صاحب، آپ خیبر پختونخوا کے چپے چپے پھرے ہیں. بنیادی طور پر اٹک اور خوشحال گڑھ پل کراس کرنے کے بعد ہی ہماری روزی روٹی بنتی ہے. زیادہ تر یہ لوگ ہمارے خوشحال گڑھ اور اٹک پل کراس کر دیتے ہیں، لیکن کچھ جو وہاں پر معدنیات کے ریسورسز ہیں اگر ان کا بھی خدا نہ خواستہ یہ حال رہا تو پھر تو یہ پورے پشتونوں کے معیشت کی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو جائیں گے. پارلیمنٹ کے فلور پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے آج اس کو کہہ دیا. آج آپ دیکھیں کراچی کے بجلی کا مسئلہ تھا، ایشو تھا، وہاں انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو یا وفاق کے حوالے سے جس طرح انہوں نے وہ تمبو لا کے پارلیمنٹ کے گیٹ کے سامنے لگا دیا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہے تھے. انہوں نے روڈ بلاک کیا ہوا تھا، بڑے بڑے مائک وہ لگائے ہوئے تھے، اسپیکر لگائے ہوئے تھے، سارا دن اس پہ شور شرابہ جاری تھا. پھر وہ منسٹر پارلیمنٹرین نکل کے ان کے ساتھ بات کر کے ان کو راضی کر کے وہ چیزیں ان کے ساتھ باتیں کر سکتی ہے. یہ غریب عوام در آدم خیل کے آ کے صرف پریس کلب کے سامنے اپنے وہ ان مشکلات کا اظہار کر رہے جو ان کو وہاں پہ درپیش ہے، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے. وہاں پہ چند قابض غاصب جو ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کی روٹی نوالا کو چھینا جا رہا ہے، وہ ان کو وہاں پہ ان کے فریاد بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں، ہم تو اسی مدنیات کا پارلیمنٹ میں اصل مسئلہ اگر امریکہ کا بھی دیکھیں، اگر آپ چائنا کا بھی دیکھیں، خود پاکستان کے ان لوگوں کا مسئلہ دیکھیں جو حکومت لاتی ہے اور گراتی ہے، ان یہی مدنیات کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان ہی لوگوں کو. لیکن میں ایک ان کے سامنے ہی ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے اور آج پرامس ان کے ساتھ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ جتنا بھی یہ مدنیات کے لیے جو یہ لوٹ رہے ہیں، ہم اس کی کبھی اجازت نہیں دیں گے. اس کے راستے میں رکاوٹ ہوں گے اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ روڈوں پہ بھی ہوں گے، راتیں بھی گزاریں گے اسی روڈ کے اوپر اور اس وقت تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک آپ لوگ مطمئن نہ ہوں. بہت شکریہ علی وزیر صاحب. یہاں معدنیات کی بات ہے، ریسورسز کی. میں کنڈی صاحب آپ کی طرف اس لیے آؤں گا دوبارہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی صوبائی خود مختاری دی ہے. باوجود اس کے کہ 18th امینڈمنٹ ہے، سب کچھ ہے، صوبائی خود مختاری ہے، ہمارے لوگ اپنے پیروں پر ابھی تک کھڑے کیوں نہیں ہو رہے اور یہ آج تک اس مسائل کا کیوں ہم رونا رو رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی اگر یہاں پر اسلام آباد بات کرتی ہے، اسٹیٹ بات کرتی ہے کہ پشتون دہشت گرد ہیں، بندوق اٹھاتے ہیں، جب آپ ہمارے ساتھ ہمارے منہ سے روٹی کا نوالا کھینچیں گے، جب ہمیں بے روزگار کریں گے، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟
ہم پھر قلم اٹھائیں گے یا بندوق اٹھائیں گے؟ تو یہ چیز ہوتی ہے. یہی جو نوجوان طبقہ ہے جو آج یہاں پر کھڑا ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہے, اگر ان کو وہاں پر روزی لگ جائے, وہاں پر ان کو روزی ملے گی تو وہ قلم اٹھائیں گے. اگر آپ ان کو اس طرح بیراوی کا شکار کریں گے تو پھر بندوق اٹھائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے دیکھیں NFC ایوارڈ ہے 80th امینڈمنٹ ہے, یہ پری پلانڈ طریقے سے صوبائی خود مختاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ وفاق کے پاس آ جائے. یہ آپ کے معدنیات چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں چاہے وہ بلوچستان کے ہیں, وفاق قبضہ کرنا چاہتی ہے کہ خاص کر یہ پشتونوں کے ساتھ ایک ظلم روا گیا ہے کہ پشتون ہمیشہ جو ہے وہ ان کے رعایا کے تلے زندہ رہے, ان کے حکم پہ چلتا رہے اور یہ خود اتنے مالدار نہ ہو یا خود اتنے پاس معیشت اتنی مضبوط نہ ہو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آج شرم کا مقام ہے ان پشتونوں کو جو اپنے آپ کو پشتون کہتے ہیں اور آج پارلیمنٹ بیٹھے ہیں. آج اسپیکر قومی اسمبلی کی ادھر ہے, اپنے آپ کو بہت پشتونوں کا دعوے دار کہتے ہیں. آج ہمارے آدھی سے زیادہ کابینہ پشتونوں کی بیٹھی ہوئی ہے. آج وہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آج وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پشتون جو ان کے لوگ ہیں جو ان کے دھرنے میں شریک ہوتے تھے, جو ان کے ساتھ دن رات یہاں پر ہوتے تھے, آج وہ رول رہے ہیں اور وہ جا کے اپنے کنڈیشنوں میں مزے کر رہے ہیں اور اپنے جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. بہت شکریہ. درادم خیل کے یہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں, ہم آج درادم خیل کے ہی بندے سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں اسلام آباد کیا فریاد لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا پورے درادم خیل اخروال قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمارے ساتھ اپنی آواز کو آواز میں ملایا. اور اس کے بعد ہم فیصل کنڈی صاحب کا, علی وزیر صاحب کا اور اس طرح محسن داور صاحب بھی آئے تھے, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کیوں یہ صرف 2 پشتون سیاستدان رہ گئے, اتنے سارے ابھی کنڈی صاحب نے ذکر کیا ہے. جی افسوس کی بات یہی ہے بالکل کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ہم شہریار صاحب کے پاس بھی گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میرے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ میں DC صاحب کو ایک فون گھما سکتا ہوں کہ ان کا مسئلہ حل کیجیے. مگر میں نے اس ٹائم تو ان کو یہی کہا کہ آپ کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ آپ اسمبلی میں بھی آواز اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو ووٹ اسی لیے لوگوں نے دیا ہے کہ آپ اسمبلی میں جا کے ہمارے مسائل بیان کریں. آپ بے شک ہمارے حق میں نہ کریں, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسمبلی میں کہ ان کا قوم میں جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے وہ حل کیجیے گا. اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں پھر آپ DC صاحب کو فون گھمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ DC صاحب آپ کے فون سن کے رکھ دیتے ہیں. اس کا وہ جتنا بھی وہ قبضہ مافیا ہے ان کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے ان کا, وہ کیا ایک DC ایک وفاقی وزیر سے بھی زیادہ طاقتور ہے نئی حکومت میں؟ یہی وہ ان کے ساتھ میرے خیال میں 3 منسٹریز ہے. ہم نے یہ بات قوم کو بتائی بھی نہیں تھی جب ہم شہریار صاحب کے, لیکن اب کہہ رہے اس لیے کہہ رہے کیونکہ آپ آج ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہیں, لیکن وہ نہیں ہے. بلکہ ہم ان کے آفس بھی گئے تھے, تقریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ ہماری ہوئی تھی, لیکن وہ ہم سے باوجود یہ کہ ہمیں دلاسا دیتے بلکہ ہمارے ساتھ ریزننگ کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ جناب آپ ریزننگ نہ کیجیے گا, آپ کسی کو بھی مطلب یہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایک فیصلہ ہے وہ ہم غلط ہے تو ہمارے ساتھ کوئی غلط ان کے ساتھ, لیکن ایک فیصلہ ہو چکا ہے ہمارا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جرگے کے تھرو, میں نے کہا جرگے کے تھرو ہی تو یہ فیصلہ ہوا ہے جو 10 نکاتی فیصلے پر مشتمل ہے, جس میں ہماری عسکری قیادت بھی جس کو ہم بہت معزز دار کہتے ہیں, ہمارے وہاں کے معاہدین بھی تھے قبائلی اپنے بڑے بزرگ, وہاں کے ہمارے جتنے بھی کوارٹی انتظامیہ کے تھے وہاں پہ ابھی ہائر اتھارٹیز وہ بھی بیٹھے تھے. لیکن آپ تو ابھی تک تو یہی بات کر رہے ہیں, لیکن اگلا لائحہ عمل کوئی ہے, یہ لوگ اسلام آباد کی طرف پارلیمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارا ابھی فی الحال یہی لائحہ عمل ہے کہ ہمیں کچھ ریٹرن میں یہ بار ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا صوبائی مسئلہ ہے. ہم نے کہا کہ وہاں پہ ہم ہر دروازے پہ جا چکے ہیں, ہر در کو کٹا چکے ہیں, لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں دے رہا, بلکہ ہمیں اس طرح کی ڈیل کر رہے ہیں کہ ہم قبضہ مافیا ہے اور وہ جو چند قابضین ہیں 2-3 بندے وہ قوم ہے. اگر ہم قابضین ہیں یا ہمارے, پھر ان کو حق دیجیے گا, ان کو انصاف دیجیے گا. ایک فیصلہ جو ہے پھر ان پر ہمارے اوپر امپلیمنٹ کیجیے کہ اس میں آپ کی یہ غلطی ہے, اس میں جو قابضین ہے وہ غلطی ہے. انشاءاللہ آگے ہمارا یہی لائحہ عمل ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم دوستوں کے ساتھ مشورہ بھی کریں گے, جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے بڑے بزرگ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں, انشاءاللہ مزید بھی آئیں گے اگر ضرورت پڑی. قوم گھر میں صرف ایک بندہ چھوڑ کے آئے. باقی جی ہم آپ کا بڑا شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, اسی طرح نفرتیں جنم لیتی ہیں. یہ درادم خیل سے آئے ہوئے لوگ جو کہ جس طرح فیصل کریم کنڈی اور علی وزیر صاحب نے بات کی کہ ان کو اپنے علاقوں میں اگر روزگار مہیا ہے تو ان کو رہنے دے, روزگار اسی طرح ہی کریں, وفاقی حکومت پر بوجھ بھی نہیں بنیں گے. اور جو وزیر اعظم عمران خان 1 کروڑ کی نوکریاں دینے چاہتے ہیں اس پر بھی بوجھ کم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں نفرتیں اسی لیے جنم لیتی ہیں کہ آپ لوگوں کے اپنے وسائل پر قابض ہوتے ہیں. اور دیکھیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ 10 نکاتی ایجنڈے پہ
बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेफाक हुआ है जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत भी शामिल थी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। शहरियार अफरीदी के बारे में दरादम खेल के नौजवान कहते हैं कि वो एक डीसी को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि डीसी को मैं फ़ोन ही कर सकता हूँ, यानी एक वफाकी वज़ीर की हैसियत एक डीसी से भी कम हो गई। और वो आज बड़े अफसोस की बात है कि वो दरादम खेल अफरीदी ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आज के इस एहतजाज में वो शामिल नहीं है। शायद उनको ये बताया गया है कि ये हमारे काम के लोग नहीं हैं। अल्लाह हाफ़िज़।